جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 6 ستمبر کے حوالے سے پاکستان کا یوم دفاع، قومیں جو ہیں وہ اپنے ہیروز کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کو جو ہے وہ یاد کریں۔ یوم دفاع کے حوالے سے کچھ بات کریں گے آج۔ اس کے جو جنگ ستمبر کی جنگ تھی 1965 کی پاکستان انڈیا کے درمیان، اس کا کچھ ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ اس جنگ کے ہیروز کا ذکر کریں گے۔ تو چلتے ہیں سجاد بھائی کی طرف۔ جی صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ جو جنگ ہے 1965 کی انڈیا پاکستان کے درمیان، یہ آپریشن جبرالٹر سے سنا ہے میں نے، مطلب میرا ابھی جو علم ہے وہ سرسری جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، چاہے وہ اب یہ تو مجھے نہیں پتا، ان کا اندازہ نہیں میں لگا سکا کہ وہ کہاں کس حد تک جو ہے وہ اتھینٹک تھیں، لیکن جو بہرحال پاکستان میں تاریخی کتب میں بتایا جاتا ہے اس کے حساب سے، تو اس کے بعد جناب علی یہ پھر ایک دنیا میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ بن گئی۔ اس میں پھر بہت سارے جو ہیں وہ جانی نقصان بھی ہوا، معاشی نقصان تو ہونا ہی تھا۔ تو اس حوالے سے پھر ظاہر ہے لوگوں نے جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے جو لڑنے والے ہیں وہ داد شجاعت حاصل کرتے ہیں اور اپنی اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں شروع ہوئی؟ بیک گراؤنڈ اس کی ظاہر ہے 1948 سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ پاکستان کی جو انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی وہ 1948 میں ہوئی تھی کشمیر کے اوپر۔ جی جی بالکل۔ اور کشمیر چونکہ پاکستان موومنٹ چلی اور تقسیم ہند فارمولہ کے تحت کشمیر جو تھا وہ پاکستان کے حصے کی ریاست تھی، اور مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک انسٹرومنٹ جو تھا سائن کیا، اور اس کے تحت پھر انڈیا نے جو آج کا مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ خیر اس کی لمبی داستان ہے، لیکن پہلی جنگ پاکستان کی جو ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ وہ کشمیر کے موضوع کے، کشمیر کے یعنی جھگڑے کے اوپر اس معاملے میں ہوئی، اور جو آج کا آزاد کشمیر ہے یہ اسی زمانے کا کشمیر ہے جس کو اس زمانے میں مجاہدین قبائلی جو لوگ تھے انہوں نے اور آرمی جو تھی پاکستان کی اس زمانے کی، ان لوگوں نے قبضے میں لیا۔ صحیح۔ اور ٹینشن تو رہی پاکستان کی جو کشمیر لائن آف کنٹرول ہے یہ 1948 سے بنی ہوئی ہے؟ یہ 65 سے لائن آف کنٹرول ہے، اس سے پہلے یہ ورکنگ باؤنڈری تھی۔ اچھا۔ اور اس سے پہلے یہ ایک یعنی متنازع لائن تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد 65 کی وار کے بعد اس کو لائن آف کنٹرول کا نام دی۔ بیسیکلی تو یہ ایک ٹیمپریری لائن ہے نا پاکستانی کشمیر اور انڈین کشمیر کے درمیان۔ وہ مسئلہ تو کشمکش تو جاری رہی پاکستان کی اور انڈیا کے اس حوالے سے، اور نہرو صاحب نے وعدہ کیا تھا ریفرینڈم کا، اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں بھی ہیں جس کے اوپر پھر 48 کی جنگ ختم ہوئی۔ اور نہرو صاحب جو تھے وہ ان کا خیال تھا کہ اس کے اوپر ریفرینڈم کروایا جائے گا، لیکن ظاہر ہے انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں ریزنٹمنٹس پائی جاتی تھیں، اور ان کی اندرونی پالیٹکس بھی اس میں انوالو تھی۔ 57 میں نہرو صاحب نے، اس سے پہلے 57 سے پہلے جب پاکستان سیٹوں سینٹوں کا رکن بنا ہے اور پاکستان چلا گیا ایک ویسٹرن بلاک کی طرف اپنی دفاعی ضروریات کے حوالے سے، تو اس چیز کو انڈیا میں بہت شک شبے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور پاکستان کا جو ایک ویسٹرن بلاک کے ساتھ دفاعی معاہدے تھے ان کو ظاہر نہرو کی حکومت جو تھی اور انڈین جو تھے وہ اپنے لیے بھی تھریٹ سمجھتے تھے۔ اور نہرو صاحب کا خیال تھا کہ چونکہ پاکستان اب ایک امریکن بلاک کا حصہ ہے، اور نہرو صاحب جو تھے یہ رشین کے کافی قریب تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ریفرینڈم ہو گیا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اور وہاں پہ اگر پاکستان کے حق میں قرارداد آتی ہے اور فیصلہ آتا ہے
تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ پھر معاملہ جو ہے نا یہ اس علاقے کی جو استحکام ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فوجی اڈے جو تھے مزائلوں کا زمانہ نہیں تھا، اور فوجی اڈے جو تھے ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوا کرتی تھی. اور کشمیر ایک ہائٹ پہ ایک ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور وہ علاقہ اگر پاکستان کے پاس ہوتا اور پاکستان جس طرح امریکن بلاک کا حصہ تھا تو اس کو ظاہر ہے جو کمیونسٹ بلاک تھا وہ اپنے لیے تھریٹ سمجھتا تھا. تو اس لیے نہرو صاحب نے 1257 میں جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کو انہوں نے اپنی کمپلیٹ ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا، یعنی بھارت کا انہوں نے اس کو ایک پرماننٹ حصہ بنا لیا. اس زمانے میں پاکستان میں سکندر مرزا صدر تھے اور ایوب خان اس وقت کمانڈر ان چیف تھے. تو اس قسم کے بے شمار واقعات ہوئے انڈیا میں، کشمیر میں، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ واقعہ 1965 کی جنگ جھڑپ جو کہ 17 دن تک کہہ لیں کہ جاری رہی ہے، اس کا کیا مطلب بنا؟ اس کے دیکھیں بے شمار اس کے جو تھے نا اس کی بے شمار وجوہات ہیں. ایک تو انڈین جو تھے وہ اس کو کشمیر کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر رہے تھے. جیسے میں نے کہا 57 میں نہرو صاحب نے اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا، ایک اسٹیٹ کا پارٹ آف اسٹیٹ بنا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 356 اور 357 کے تحت اپنے امینڈمنٹ کی اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو ایک قسم کا پروونس بنا دیا. اس سے پہلے وہاں پہ گورنر ہوتا تھا، پھر وہاں پہ چیف منسٹر ہونا شروع ہو گیا. پھر آرٹیکل 357 اور 356 ہی ہے، ان کے تحت یہ وہاں کی حکومت کو بھی معزول کر سکتے تھے کسی بھی وقت. شیخ عبداللہ جو تھے وہ آزاد کشمیر کے حامی تھے، وہ کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، نیدر ود پاکستان اور ود انڈیا. تو نہرو صاحب نے ان کو شروع میں غالباً ان کو انہوں نے 53-54 میں قید میں ڈالا اور 10-11 سال بعد ان کو رہائی دلائی، اور اس دوران انہوں نے اپنی مرضی کی وہاں پہ حکومت تھی، اور اس حکومت نے ان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف انیکسیشن جو ہے وہ سائن کیا اور بھارت کی بالادستی قبول کی. اس طرح کے بے شمار واقعات تھے انڈیا میں ہوئے. اور 62 کی وار ہو گئی چائنا کی انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان کو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی انکریجمنٹ ملی کہ انڈیا شاید کمزور ہو گیا. اور دوسری طرف چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو تھے اچھے تھے. اور تیسرا اس کا جو مین محرکات تھے وہ یہ تھے کہ کشمیر کے اندر بہت ساری بے چینی پائی جاتی تھی. مثلا وہاں پہ اس زمانے میں ایک مشہور بزرگ ہیں جن کو درگاہ حضرت بل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک وہاں سے چوری ہو گئے، جس کے معاملے میں، جس کے بارے میں بہت احتجاج کیا گیا پورے مقبوضہ کشمیر میں. اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس زمانے میں، اور پولیٹیکل پاور سمجھتی تھیں کہ یہ بہت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم اس وقت اگر کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا سے لے لیں تو یہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، اور پاکستان کی جو طاقت ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے، تو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. بیسکلی 4 بڑے کریکٹر ہیں پاکستان کی طرف سے اس سارے ایپیسوڈ میں. ایک تو اس میں ظاہر ہے پریزیڈنٹ اور فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، اور کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ تھے، اور ہمارے اس زمانے کے فورن منسٹر اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور چوتھے تھے 12 ڈویژن تھی آرمی کی جس کے انڈر لائن آف کنٹرول اور مری کا علاقہ سارا آتا ہے، کشمیر کی سارا ڈیفینس لائن ان کے انڈر آتی ہے. اور 12 ڈویژن کے کمانڈر تھے اپنا میجر جنرل اختر ملک صاحب. ٹھیک ہے نا. یہ 4 بندے جو ہیں یہ بیسکلی بنیادی کردار تھے اس سارے آپریشن کا اور اس ساری پلاننگ کا. ہوا یہ ہے کہ 64 جس کا نام آپریشن جبرالٹر رکھا گیا تھا. جی، آپریشن جبرالٹر بیسکلی ایک انٹیلیجنس بیسڈ اور آپریشن تھا جس میں کمانڈو ایکشن بھی تھا، کمبیٹ بھی تھا، اس میں پروپیگنڈا بھی تھا، اس میں انٹیلیجنس بھی تھی، انفارمیشن بھی تھی. یہ آپریشن جو لانچ ہوا تھا یہ جنرل اختر ملک جو تھے ان کی سربراہی میں یہ آپریشن لانچ ہوا تھا. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 65 میں ہی وار ہوئی، غالباً مئی کا مہینہ تھا، وار ہوئی ادھر رن آف کچھ میں.
ٹھیک ہے، جو سندھ کے ساتھ ہے نا، کچھ کا جو ایریا ہے انڈیا کے ساتھ، ہوں یہاں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، جھڑپ ہوئی. یہ بھی سارا مارشی لینڈ ہے، دلدلی علاقہ ہے، اور یہ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی، اور یہاں پہ بھی پاکستان کا ان کے ساتھ پھڑے پھڑے رہتے تھے. تو یہاں پہ لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان نے تقریباً 700-800 مربع میل کا جو علاقہ تھا وہ قبضے میں لے لیا، اور جس کے بارے میں انڈیا نے کوئی زیادہ جو ہے نا رسپانس نہیں دیا، اور انہوں نے کوئی زیادہ اس کے معاملے میں آپ کو ٹف ٹارگٹ نہیں دیے، ٹف ٹائم نہیں دیا. اور پاکستان کی جو حکومت تھی وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم نے یہ علاقہ لے لیا ہے، اسی طرح اگر ہم کشمیر میں بھی کوئی آپریشن کریں اور یہ علاقہ ہم لے لیں تو ڈیفینیٹلی انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر کوئی ریسپانس نہیں کرے گا. اس کی خیر بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع کے اوپر، بہت سارے انٹرویوز موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ مختصر بات کر رہے ہیں. تو جو آپریشن جبرالٹر تھا اس کی جو منظوری دی گئی تھی وہ ایوب خان صاحب نے خود دی، اور جنرل اختر ملک نے اس کی پوری بریفنگ دی. مری میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں یہ بریفنگ دی گئی، اور اس میں جنرل موسیٰ بھی شامل تھے. جنرل موسیٰ بیسیکلی ریلیکٹنٹ تھے اس سارے آپریشن سے. وہ سمجھتے تھے کہ اس ساری جنگ کے لیے کم از کم ہمیں 2 سال کی تیاری جو ہے نا وہ ضرور کرنی چاہیے. اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان چونکہ خود اسلحہ نہیں بناتا، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں اسلحے کی، ہمیں اپنی فوج بڑھانی چاہیے اور اسلحہ ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر ہم یہ آپریشن کریں تو دین اٹ ول بی اوکے. لیکن جنرل اختر جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ دس از آئیڈیل ٹائم فار اٹیک، اور ہمیں اس وقت اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں نا. اور بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی اس معاملے میں جنرل اختر ملک کے حامی تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں خیر تھوڑے سیاسی ایشوز بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف تھوڑا نہیں جاتا. بالکل صحیح. تو یہ آپریشن جبرالٹر اس طرح شروع کیا گیا. انہوں نے مختلف کمپنیز بنائی، مختلف یونٹس بنائی. ان کا بیسیکلی کام یہ تھا کہ یہ کشمیر میں جائیں گے، ٹھیک ہے. 7-8 کے قریب کمپنیز تھیں، ان کے مختلف نام رکھے گئے. کوئی صلاح الدین کمپنی تھی، کوئی قاسم کمپنی تھی، کوئی غزنوی کمپنی تھی، کوئی خالد کمپنی تھی. تو ان کے مختلف نام تھے. ان کا کام تھا کہ یہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں جائیں گے، لوگوں کو ریڈی کریں گے، لوگ وہاں بغاوت کریں گے، حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا وہاں پہ گورنمنٹ کے مختلف جو تھے، مختلف ان کی جو گورنمنٹ کی سائٹس ہوتی ہیں، کوئی اسلحہ خانہ، کوئی ایئرپورٹ، کوئی گورنمنٹ بلڈنگز. تو یہ لوگ گئے ضرور وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کافی کام کیا، لیکن ان کو اس طرح پذیرائی شروع میں نہیں ملی جس طرح ان کو ملنی چاہیے تھی. اور اس کے نتیجے میں ظاہر وہاں کی جو فورسز تھی ان کا بھی انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا، ان کو آپریشن جبرالٹر کے بارے میں کافی حد تک علم ہو گیا. یہ کہانی ایسی ہے جیسے کارگل کا ایپیسوڈ تھا نا آج کے دور میں، اور آرمی نے یہ کہا کہ جیسے یہ مجاہدین ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ آرمی سے نہیں ہے. اس زمانے میں بھی مجاہدین پاکستان سے بھیجے گئے، اور یہاں ملٹری جو تھی، ایوب خان اینڈ گورنمنٹ جو تھی وہ یہی کہتی تھی کہ یہ چونکہ مجاہدین ہیں اور یہ وہاں کے لوکل لوگ ہیں، یہ اپرائزنگ ہے اگینسٹ انڈین آکوپیشن اور انڈین لیجسلیشن اینڈ انڈین کنٹرول، تو اس لیے یہ وہاں کی لوکل موومنٹ ہے اینڈ وی آر سپورٹنگ دیم. ٹھیک ہے. تو یہ اس زمانے کی ایک موومنٹ چلی آپریشن جبرالٹر. آپریشن جبرالٹر جو تھا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کامیابی کافی حد تک جو ان کو ملی ہے پاکستان کو، وہ اس حوالے سے کہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا، کشمیر ایشو، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس ایشو کے اوپر یعنی بات چیت بھی ہونا شروع ہوئی، لیکن اس کے پھر کانسیکوینسز ظاہر ہے پھر بعد میں کوئی اچھے نہیں نکلے. صحیح ہے. اور اس میں پھر یہ کہ ظاہر ہے باقاعدہ طور پر دونوں طرف سے جنگ شروع ہوگی، اور پھر ادھر کشمیر کے محاذ پر بھی، لائن آف کنٹرول پر بھی، ادھر واگا بارڈر پر بھی، اور ادھر پونچھ کے سیکٹر پر بھی. تو یہ ظاہری بات ہے پھر مطلب دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہونا تھا، معاشی بھی ہونا تھا. لیکن انڈیا کو کیا سوچی کہ اس نے مطلب پھر یہ سوچا کہ اب حملہ ہی کر دو ہر طرف سے.